اس کا جواب ہم دیں گے۔ سوال ہے کہ چاند کا مسئلہ، روزے کب اور کیسے شروع کریں، یہاں کے چاند سے یا سعودی کے چاند سے، اور عید کی نماز کب پڑھیں، روزہ ایک دن لیٹ اور عید کے دن روزے رہتے ہیں۔ اس میں سوال بھی اور شکایت بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کا چاند کون سا دیکھ کر ہم روزے رکھیں اور عید منائیں۔ یہ مسئلہ شروع سے ہی اہل علم کے درمیان اختلافی رہا ہے، لیکن راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے چاند کے مطابق وہ اپنا روزہ اور اپنی عید منائیں۔ تو اس تعلق سے دلائل کی تفصیلات کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ اس میں بنیادی دلیل جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قریب کہتے ہیں کہ وہ کسی کام سے شام چلے گئے اور وہاں انہوں نے رمضان شروع کیا۔ رمضان کے اخیر میں وہ مدینہ لوٹے۔ لوٹنے کے بعد میں وہاں دیکھا تو یہ لوگ ایک دن پیچھے چل رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے کب چاند دیکھا؟ میں اختصار سے روایت کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اصل بات سمجھ میں آئے۔ تو نے کہا کہ ہم لوگوں نے تو یعنی جمعہ کی رات کو چاند دیکھا۔ اور انہوں نے کہا تم نے خود نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، حضرت معاویہ نے چاند دیکھا اور روزہ بھی رکھا۔ لیکن ابن عباس نے اس کے جواب میں کہا لیکن ہم نے لیلۃ السبت کو یعنی سنیچر کی رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا، ہلال دیکھا تھا۔ تو ہم مسلسل روزے رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ 30 کی گنتی پوری ہو جائے یا پھر ہمیں چاند دکھائی دے۔ فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 او نراہ، کہ ہم مسلسل روزے رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 روزے پورے کر لیں یا پھر اس سے پہلے چاند دیکھ لیں۔ تو قریب نے کہا کہ آپ کے لیے حضرت معاویہ کی رؤیت، ان کا چاند دیکھنا کافی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث کو عام طور سے محدثین نے روایت کیا ہے۔ کوئی ایک محدث بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایسا باب قائم کیا ہو حدیث کی کتاب میں کہ ایک چاند سب کے لیے ہے، بلکہ تمام محدثین نے جو بھی باب قائم کیا ہے رمضان سے متعلق، انہوں نے یہی باب قائم کیا ہے کہ ہر بلد کی، ہر علاقے کی رؤیت اس کے لیے ہے۔ تو علی کل حال یہ ایک مختلف مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک دلیل یہ جو عام طور سے ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو تفریق نہیں کی مسلمانوں میں، آپ لوگ کیوں کر رہے؟ کیونکہ اس میں کیا ہے، صوموا، حدیث میں آئے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر تم روزے رکھنا شروع کرو اور ہلال دیکھ کر ہی روزوں کا سلسلہ ختم کرو۔ تو بعض احباب کا کہنا ہے کہ اس میں تو سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، تو الگ الگ کیسے ہوا؟ یہ کچھ رکھیں گے کچھ نہیں رکھیں گے، بلکہ سب کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی سارے اہل ایمان سے خطاب کر کے روزے کی شروعات اور اخیر کا وقت بھی بتایا ہے۔ یہ توقیت شہری ہے جو حدیث میں آئی ہے، قرآن میں تو توقیت یومی میں بھی سب کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ثم اتم الصیام الی اللیل، تم اپنا روزہ کیا کرو، رات تک اپنا روزہ مکمل کرو۔ کس کی رات؟ سعودی عرب کی رات، چین جاپان کی رات، ہندوستان کی رات۔ اب رات تو رات ہیں اور تم ہو سب کے سب مسلمان۔ تو اب اس سے اگر کوئی آدمی سعودی عرب میں ہے اور ہمارے ہاں ان سے پہلے رات ہوتی ہے، وہ 2.5 گھنٹہ ہم سے پیچھے ہوتے ہیں، تو اب اگر یہاں رات ہو جائے، سورج ڈوب جائے اور سعودی والے کو ہم بتا دیا ہمارا تو ڈوب گیا بھائی، تو کیا وہ روزہ مکمل کریں گے اپنے سورج کے حساب سے یا پھر وہ ہمارے ساتھ افطار کریں گے؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ نہیں، وہ اپنے، تو قرآن میں تو اپنا اور تمہارا سورج تو نہیں ہے، ہمارا تمہارا سورج قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو بس سب کو ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ تو اہل علم میں شیخ ابن عثیمین نے بھی یہی بات کہی ہے
کہ جیسے تم روزانہ کے حساب سے الگ الگ کر رہے اور اختلاف نہیں ہو رہا، جھگڑا نہیں ہو رہا، سب انڈرسٹینڈ کر رہے ایک دوسرے کو، اسی طرح سے مہینے کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ سورج کے معاملے میں اختلاف کو برداشت کر رہے ہو، چاند کے معاملے میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو موٹی موٹی ہے، اس کو زیادہ تفصیل سے کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جواب اس میں یہ ہے کہ ہر علاقے میں وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، چاند کے تعلق سے جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ تحقیق کر کے جو مسلمانوں کو بتائیں، مسلمانوں کو ان کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور اگر کسی ملک میں اسلامی حکومت ہے، مسلمان حاکم اگر حکم دے دیتا ہے تو مسلمانوں کو اس کی بات مان لینی چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو جو تم میں سے معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، اولو الامر ہیں، تم کو ان کی بات ماننا چاہیے۔